السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمود عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز۔ ناظرین کرام، گزشتہ شب امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر آئی کہ جب ایران نے اسرائیل کو ٹارگٹ کیا اور تقریباً 400 بیلسٹک میزائل داغے، اور اس حملے کے بعد اسرائیل میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور اسرائیلی شہری جو تھے ان کو شیلٹرز میں چھپتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس حملے میں متعدد اسرائیلی شہری جو ہیں وہ جاں باک اور زخمی ہو گئے، اور اس حملے کے فوری بعد امریکہ نے سلامتی کونسل جبکہ اسرائیل نے اپنی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا اور اس حملے کی بعد کی جو صورتحال ہے اس پر غور و خوض شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، انہوں نے دھمکی دی کہ ایران کو اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ گزشتہ روز جو ایران نے حملہ کیا یہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حکم پر کیا گیا، اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ یہ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام امت مسلمہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، اور اگر فرنٹ لائن پر ایران ہے تو اس کی پورے طریقے سے مدد کی جانی چاہیے، اسی طریقے سے کہ جس طرح سے اسرائیل جو ہے پوری دنیا پر ظلم کر رہا ہے اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ پس پردہ اس کی حمایت کر رہے ہیں، بلکہ اب تو وہ کھلم کھلا اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس کی جو ظالمانہ کاروائیاں ہیں اس کو روکنے کے بجائے ان کو مزید شے ملتی جا رہی ہے، اور اسرائیل کا جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک ایسے امت مسلمہ کو ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو اس وقت لیڈنگ رول ادا کرے، تمام مسلمان ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے اور اسرائیل کو لگام دینے کے لیے، اور اس طرح کے جو دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈے ہیں جس سے پورا فلسطین مٹ گیا، پورا غزہ تباہ ہو گیا، لبنان پر بمباری کی گئی، دیگر جو ہمارے مسلمان ملک ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ایک چھوٹی سی ریاست جو تھی وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور اس کو روکنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس صورتحال میں جتنے مسلمان ملک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے، اور اس میں بیٹھ کر ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسرائیل کا تعلقات بنانے کے بجائے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اس کی سوشل بائیکاٹ سے ہی اس کو شکست دی جا سکتی ہے، اور پھر مل کر ہی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بدنصیبی کے ساتھ ہم مسلمان ملکوں کا یہ بڑا المیہ رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ ہے تو دوسرا جو ہے ان کا حامی ہوتا ہے، اور اس طرح سے ان کو شے ملتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے دیکھتے ایک نہ ایک دن اسی طرح سے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر کرے، ہمارے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں اللہ کرے کہ ان کے جو حکمران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے کہ وہ مذمت سے نکل کر کوئی عملی اقدامات یا قدم اٹھائیں۔ جس طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، کاش کہ ہم مسلمان ممالک جو ہیں، وہ اسلامی مملکت جو ہیں، سربراہ مملکت جو ہیں، وہ بھی ایران یا جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی پشت پر کھڑے ہو سکیں۔ ناظرین کرام، دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے جنگ، فیصل آباد اور میاں والی میں جو احتجاج کی کال دی تھی، وہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ وہاں پر رینجرز تعینات تھی، وہاں پر جو سگنلز تھے وہ بند کر دیے گئے، انٹرنیٹ جو تھا وہ معطل تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں بھرپور طریقے سے نکلے، احتجاج ریکارڈ کرایا، اور وہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوئے۔ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جو صدر ہے حماد اظہر، وہ ایک دفعہ پھر باہر نکلے، انہوں نے خطاب بھی کیا، لیکن پنجاب پولیس ان کو ایک دفعہ پھر گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور، جن کو ڈی چوک احتجاج کا ٹاسک دیا گیا تھا اور وہاں پر انہوں نے اس احتجاج کی قیادت کرنی تھی، انہوں نے آج ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، اور وہاں پر انہوں نے تمام جو اپنے کارکن ہیں ان کو 4 اکتوبر کو ڈی چوک پر ہر صورت پہنچنے کی تاکید کر دی، اور وہاں پر ایک بھرپور احتجاج کا اعلان کیا۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے جو قافلے ہیں ان کی قیادت خود کریں گے، اور وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور انہوں نے جو پچھلے احتجاج کی خامیاں تھیں
ان کو بھی مد نظر رکھا، اور اس دفعہ انہوں نے تربیت یافتہ دستے اور مشینری بھی جو ہے وہ ساتھ لانے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں کی حکمت عملی پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے منظم طریقے سے اس دفعہ احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما اور کارکن ہیں ان کو ریڈ زون میں ہی ان کو یہاں پر پناہ دی گئی ہے، اور جو ہی احتجاج کی کال ہوگی تو راستے بند ہونے کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ ڈی چوک جو ہے وہ پہنچیں گے، اور اس حوالے سے ڈو اینڈ ڈائی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا ہوگی ہے، اور وہاں پر جو جتنے بھی وکلا ہیں، بالخصوص رہنما ہیں، کارکن ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو گرفتاریوں کے لیے بھی تیار کر لیا، اور یہی حکم ہے عمران خان کا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کارکن جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکلیں، احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور گرفتاریوں کی صورت میں وہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو اسلام آباد ڈی چوک کا جو احتجاج کا اعلان ہے، اس حوالے سے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو تھے عمران خان سے بھی ملے، اور ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے کہ کسی اس جو احتجاج کو ہے وہ منسوخ کیا جائے یا ملتوی کیا جائے، لیکن عمران خان نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر صورت میں کارکن جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور دیگر جو پنڈی اور لاہور کے جلسے تھے یا احتجاج تھا اس میں نہیں پہنچ سکے، تو کیا وہ اسلام آباد پہنچ پائیں گے یا ان کو آنے دیا جائے گا، اور اس احتجاج کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ بہرحال جو بھی صورتحال بنے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پر رحم کرم اور فضل عنایت فرمائے، اور ہماری اس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آئندہ ویلاگ تک لی اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔